محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الدرسالتاسع عشر، 19واں درس۔ محترم طلباء کرام، پچھلے اسباق میں ہم نے مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کا استعمال سیکھ لیا۔ آج بھی ہم انشاءاللہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی ہی کا استعمال سیکھیں گے تاکہ ہمیں مزید پختگی حاصل ہو اور ہم ان مرکبات کو اچھے طریقے سے جملوں میں استعمال کر سکیں۔ تو یہاں پر یہ چند الفاظ دیے گئے ہیں: ابیض، اسود، احمر، احمر۔ ابیض اور اسود، احمر اور احزر، یہ سب رنگوں کے نام ہیں۔ ابیض سفید کو کہتے ہیں، اسود کالے کو، اور احمر سرخ رنگ کو کہتے ہیں، اور احزر یہ سبز رنگ کو کہتے ہیں۔ ابیض سفید، اسود سیاہ یا کالا، احمر سرخ، احزر سبز۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اسماء جو ہے یعنی ابیض، اسود، احمر، احزر، ان پر تنویر نہیں پڑھی جا رہی ہے بلکہ ان پر صرف پیش ہے، یعنی یہ ابیض جو ہے ابیض نہیں ہے، اسی طرح اسود اسود نہیں ہے، اور احمر احمر نہیں ہے، احزر احزر نہیں ہے، یعنی ان پر تنویر نہیں آ رہی ہے، صرف پیش پڑھی جا رہی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، کتاب اور قلم، جدار، یہ بھی اسماء ہے لیکن ان پر تنوین ہے، اور ابیض، اسود، احمر، احزر یہ بھی اسماء ہے لیکن ان پر تنوین نہیں ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسماء جو ہے بعض منصرف ہوتے اور بعض غیر منصرف۔ تو منصرف اسماء سے تو مراد وہ اسماء ہے جن پر تنوین بھی آ سکتی ہو اور کسرہ بھی آ سکتا ہو، اور غیر منصرف اسماء وہ ہے جن پر نہ تنوین آ سکتی ہے اور نہ ہی کسرہ۔ تو یہ ابیض اور اسود اور احمر اور احزر یہ غیر منصرف اسماء ہے، اور یہ کتاب، قلم، جدار، ورق یہ سب منصرف اسماء ہے۔ تو چونکہ یہ منصرف اسماء ہے اس وجہ سے ان پر تنوین پڑھی جا رہی ہے، اور ابیض، اسود، احمر، احزر یہ غیر منصرف اسماء ہے، اس وجہ سے ان پر تنوین نہیں پڑھی جا رہی۔ اب یہ غیر منصرف کیوں ہیں؟ یہ ابیض، اسود، احمر وغیرہ، اور یہ ورق اور جدار اور کتاب یہ منصرف کیوں ہیں؟ تو اس بارے میں جان لینا چاہیے کہ اگر کسی اسم میں 9 اسباب منع و صرف میں سے 2 اسباب آ جائے یا ایک ایسا سبب آ جائے جو 2 کے قائم مقام ہو تو ایسا اسم غیر منصرف کہلاتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی سبب نہ آ جائے تو پھر اس اسم کو منصرف اسم کہتے ہیں۔ وہ اسباب منع صرف کیا ہے؟ یعنی وہ 9 اسباب منع صرف کون کون سے ہیں؟ تو ان کی تفصیل یہ ہے: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن و فعل، الف و نون زائدتان، یہ 9 اسباب ہیں۔ ان میں سے اگر کسی اسم میں 2 اسباب آ جائے یا ایک ایسا سبب آ جائے جو 2 کے قائم مقام ہو تو وہ اسم غیر منصرف کہلاتا ہے۔ منصرف اور غیر منصرف اسماء کے بارے میں فی الحال اتنا ہی جان لینا کافی ہے، مزید تفصیل پھر انشاءاللہ کسی اور وقت پڑھ لیں گے۔ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا جائے گا، تو انشاءاللہ پھر کسی اور وقت تفصیل پڑھ لیں گے۔ اب آئیے درس کی طرف۔ ابیض، اسود، احمر، احزر،
یہ تو آپ نے جان ہی لیا کہ یہ سب اسماء غیر منصرف ہے، اس وجہ سے ان پر تنوین نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ اب وہ کون سے دو اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ اسماء جو ہے یہ غیر منصرف ہے؟ تو ان میں سے ایک سبب تو ہے وصف کا ہونا، کیونکہ دیکھیے آپ یہ الفاظ جو ہے یہ صفات کے لیے آتے ہیں، احضر، ابید، یہ سب صفات ہیں، تو ان میں سے ایک سبب ہے وصف کا ہونا، اور دوسرا سبب ہے وزن و فعل کا ہونا، یعنی اس میں یہ وزن فعل کے وزن پر ہے۔ فعل مضارع تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا، یضرب، یضربان، یضربون، اس میں جو واحد متکلم کا صیغہ ہے افعال اور جمع متکلم کا صیغہ ہے نفعل، تو افعل جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ آپ دیکھیے یہ ابید، اسود، احمر، یہ اسی وزن پر ہے، تو افعل جو ہے یہ فعل کا وزن ہے اور یہ الفاظ اسی فعل کے وزن پر ہے، تو جو اسماء فعل کے وزن پر آ جائے اور تو یہ جو ہے یہ غیر منصرف ہونے کے لیے ایک سبب ہے۔ تو ایک سبب تو اس میں یہ آ گیا کہ یہ فعل کے وزن پر ہے، اور دوسری سبب یہ آ گئی کہ یہ جو ہے یہ وصف ہے، تو انہی دو اسباب کی وجہ سے یہ اسماء غیر منصرف ہو گئے اور ان پر تنوین نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ ابید، اسود، احمر، احضر، ابید سفید، اسود کالا، احمر سرخ، احضر سبز۔ ھذا کتاب ابید، ھذا یہ مبتدا ہے اور کتاب ابید یہ مرکب توصیفی ہو کر خبر ہے، کتاب موصوف، ابید یہ صفت ہے۔ دیکھیے کتاب پر تنوین پڑھی جا رہی ہے اور ابید پر تنوین نہیں پڑھی جا رہی ہے، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور کتاب جو ہے یہ منصرف ہے۔ ان میں سے 9 اسباب میں سے کوئی بھی سبب نہیں ہے، اس وجہ سے یہ منصرف ہے۔ اور ابید میں چونکہ 2 اسباب ہیں، ایک وصف کا ہونا اور دوسرا وزن و فعل کا ہونا، تو اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ تو کتاب جو ہے یہ موصوف ہے اور ابید یہ صفت ہے، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذا کتاب ابید، یہ سفید کتاب ہے۔ ھذا قلم اسود، ھذا مبتدا، قلم موصوف اور اسود اس پر بھی تنوین نہیں پڑھی جا رہی ہے کیونکہ یہ بھی غیر منصرف ہے۔ تو قلم جو ہے یہ موصوف ہے اور اسود یہ صفت ہے، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذا قلم اسود، یہ کالا قلم ہے۔ اسی طرح ان سب جملوں کی ترکیب ہے، آپ خود کر سکتے ہیں۔ ھذا جدار ابید، یہ سفید دیوار ہے۔ ھذا ورق ابید، یہ سفید ورق ہے۔ ھذا ورق اسود، یہ کالا ورق ہے۔ ھذا ورق احمر، یہ سرخ ورق ہے۔ ترکیب نہایت آسان ہے۔ ما لون ھذا، ما لون ھذا، اس کا رنگ کیسا ہے یا اس کا رنگ کیا ہے۔ ما یہ مبتدا ہے، کلمہ استفہام ہو کر مبتدا، اور لون ھذا یہ مرکب اضافی ہو کر خبر، لون مضاف اور ھذا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ ما کی وجہ سے یہ جملہ جو ہے جملہ استفہامیہ ہوا۔ تو ما لون ھذا، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا رنگ کیا ہے۔ ما لون ھذا الکتاب، اس کتاب کا رنگ کیسا ہے۔ ما لون ھذا الکتاب، اس کتاب کا رنگ کیسا ہے۔ ما جو ہے یہ مبتدا ہے اور لون ھذا الکتاب یہ مرکب اضافی ہو کر خبر ہے، لون مضاف اور ھذا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، اور الکتاب مشار الیہ، ھذا اسم اشارہ اور الکتاب مشار الیہ مل کر اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مضاف الیہ،
لون مضاف اور حاضل کتابی مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ ما لون حاضل کتابی، اس کتاب کا رنگ کیسا ہے، اس کتاب کا رنگ کیا ہے۔ لون حاضل کتاب ابید، اس کتاب کا رنگ سفید ہے۔ لون حاضل کتابی یہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا اور ابید خبر۔ لون مضاف، حاضل کتابی حاضہ اسم اشارہ اور الکتابی مشار الیہ، اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مرکب اشاری ہو کر مضاف الیہ۔ لون مضاف اور حاضل کتابی مضاف الیہ مل کر مبتدا، ابید خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام۔ لون حاضل کتاب ابید، اس کتاب کا رنگ سفید ہے۔ ما لون حاضل قلم، اس قلم کا رنگ کیسا ہے، اس قلم کا رنگ کیا ہے۔ لون حاضل قلم اسود، اس قلم کا رنگ کالا ہے۔ ترکیب بالکل وہی ہے۔ ما مبتدا، لون حاضل قلم مرکب اضافی ہو کر خبر، لون مضاف اور حاضل قلم میں حاضہ اسم اشارہ اور القلم مشار الیہ، اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مرکب اشاری ہو کر مضاف الیہ۔ لون مضاف اور حاضل قلم مضاف الیہ مل کر خبر، ما مبتدا اور لون حاضل قلم خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ لون حاضل قلم، لون حاضل قلم یہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا اور اسود یہ خبر۔ لون مضاف اور حاضہ جو ہے یہ اسم اشارہ اور القلم یہ مشار الیہ، اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا، اسود خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام۔ ما لون حاضل قلم، اس قلم کا رنگ کیا ہے۔ لون حاضل قلم اسود، اس قلم کا رنگ کالا ہے۔ ما لون حاضل جدار، ما لون حاضل جدار، اس دیوار کا رنگ کیسا ہے، اس دیوار کا رنگ کیا ہے۔ ترکیب بالکل آسان ہے، آپ خود کر سکتے ہیں۔ لون حاضل جدار ابید، اس دیوار کا رنگ سفید ہے۔ ما لون حاضل ورق، اس ورق کا رنگ کیسا ہے، اس ورق کا رنگ کیا ہے۔ لون حاضل ورق اسود، اس ورق کا رنگ کالا ہے۔ ترکیب بالکل آسان ہے، ان سب جملوں کی ترکیب آپ کر سکتے ہیں۔ ما لون حاضل ورق، اس ورق کا رنگ کیسا ہے۔ لون حاضل ورق احمر، اس ورق کا رنگ سرخ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔